نحمده ونصلي علی رسوله الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے ایمان کے اراکین میں سے 2 رکن کے بارے میں علم حاصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے فرشتوں پر ایمان۔ آج تیسرا رکن ہم دیکھیں گے اس کی کتابوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اب اللہ کی کتابوں پر ایمان میں جیسے ہم نے پچھلے ملائکہ پر ایمان کے بارے میں 4 چیزیں ہم نے دیکھی تھی، 4 امور ہم نے دیکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے بھی ہم نے 4 امور دیکھے تھے۔ اسی طرح یہ تیسرا رکن جو ہے کتابوں پر ایمان، اس میں بھی ہم 4 امور دیکھیں گے انشاءاللہ، جس میں سے پہلا ہے یہ کہ ان کتابوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونا برحق ہے، یعنی ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے، یہ جو کتابیں ہیں جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہیں، یعنی یہ بات حق ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں تمام کتابیں، پہلی چیز۔ دوسرا امر یہ ہے کہ جن کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہو سکے ہیں، جس تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، یعنی جن کتابوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام بتائے ہیں، ان کتابوں پر ہمیں ایمان لانا ہے ان کے ناموں کے ساتھ۔ اور تیسرا امر جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ کیا ہے کہ جس کتاب کی خبریں صحیح ثابت ہیں اس کی تصدیق کرنا، جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات جو بھی رکھے ہیں ہمارے لیے، اس کی ہمیں تصدیق کرنی ہے، اسے سچ جاننا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ اور سابقہ کتب میں، یعنی قرآن مجید میں بھی اور سابقہ کتب میں بھی جو بھی احکامات تحریف و تبدیلی سے محفوظ ہیں ان کی بھی تصدیق کرنا ہے، یعنی کئی ایسی احکامات ہیں سابقہ کتب میں، یعنی سابقہ کتب سے مراد قرآن سے پہلے کی جو کتابیں تھیں، کون سی؟ انجیل، زبور اور تورات، زبور اور انجیل میں جو خبریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تبدیل نہیں کی، یعنی کئی ایسی باتیں تھیں جو تبدیل ہو گئی، مسخ ہو گئی تھی کتابیں، اس کے بعد قرآن نازل ہوئی نا، لیکن بعض چیزیں ایسی مسخ ہوئی، لیکن بعض چیزیں ایسی تھیں جو تحریف و تبدیلی اس میں نہیں ہوئی، وہ باتوں کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی اس بات پر ایمان لانا ہے، جیسے قرآن میں بیان ہوا نا کہ جیسے ان کی پچھلی کتابوں میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پایا تھا، تو پھر ہمیں بھی اس بات پر ایمان لانا ہے کہ پچھلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ کہاں پر؟ جیسے انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عیسائیوں کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کے نام سے وہاں پر درج ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات قرآن میں بتائی کہ یہ بات پچھلی کتاب میں بھی تھی، تو ہمیں ایمان لانا ہے کہ واقعتاً یہ کتابیں تھی پچھلی، اور اس میں یہ خبر جو قرآن میں آئی ہے وہ خبر وہ پچھلی کتابوں میں تھی۔ یہ تیسری چیز ہے جس پر ہم کو ایمان لانا ہے کتابوں پر ایمان کے سلسلے میں، یہ تیسری بات میں نے آپ کو بتائی۔ چوتھی بات جس پر ہمیں ایمان لانا ہے کتابوں پر ایمان کے سلسلے میں، چوتھی بات کیا ہے کہ ان کتابوں کے جو احکام منسوخ نہیں ہوئے۔ پہلی بات تو میں نے ہمیں خبروں کی بتائی کہ پچھلی کتابوں کی خبریں، دوسری چیز ان کتابوں کے جو احکام منسوخ نہیں ہوئے، ان پر عمل بھی کرنا ہے، ان پر راضی بھی رہنا ہے اور انہیں مان کر چلنا ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض احکامات ایسے دیے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حکم پہلے کی شریعت میں بھی تھا۔ گیس کریے کون سا حکم ہے وہ؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ حکم تم پر دیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی یہ دوسری قوموں کو دیا گیا تھا، وہ ہے سورہ بقرہ میں حکم۔ کون سا حکم؟ روزوں کا۔
روزوں کے بارے میں اللہ نے کہا نا سورہ بقرہ میں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب، جیسے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پھر ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر راضی رہنا ہے اور اسے مان کر چلنا ہے، خواہ ان کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے۔ یعنی یہ پوائنٹ علماء کرام نے بتایا ہے کتابوں پر ایمان کے سلسلے میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو عمل نہیں کرنا ہے کسی بھی حال، آپ کو ہم کو عمل کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی حال، چاہے ہم کو بات سمجھ میں، اس کی بات کی حکمت بات تو سمجھ آ جائے گی ہم کو کہ اچھا یہ حکم ہے ہمارے لیے، یہ حکم کی ہم کو پیروی کرنا ہے، ہم کو بات تو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس بات کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ جیسے اب روزے ہی لے لیتے ہیں انشاءاللہ، روزے کی مثال ہے، روزہ ہم کو رہنا ہی رہنا ہے، اگر اس کی حکمت کیا ہے، کیوں رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ حکمت، ہر چیز کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ کچھ چیز اللہ نے ہم کو بھی علم دیا ہے، بتایا کہ فلاں چیز کی حکمت یہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کی حکمت سے آپ کو آگہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جیسے یہ آج کل ایک عام بات ہو جا رہی ہے، لاجک، فلاں چیز کے پیچھے یہ لاجک ہے، فلاں حکم کے پیچھے یہ لاجک ہے، تو یہ لاجکس کے معاملے میں آ کر نعوذ باللہ ایمان میں خرابیاں پیدا ہو جا رہی ہیں، یہ سوچ کر کہ کوئی بات اگر لاجک ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تو لہٰذا ایمان متزلزل ہو جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے ہمیں یہ بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ حکمت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکمت حکم تو سمجھ میں آ جائے گا ہم کو، یہ حکم ہے فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے، لیکن اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے، حکمت لاجک، تو وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم کو ایمان لانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کی شرح صدر کرے، ہم کو ہمارے سینے کھلے، ہمارے دماغ کھلے اور ہمارے اندر یہ علم آ جائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔